معزز ممبران سیلف ماسٹری گروپ، سیلف ماسٹری اوور ویو کے اس دوسرے سیشن کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اپنے اس سفر کا دیکھا تھا کہ اس کا ویژن کیا ہے اور اس کا مشن کیا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، اور اس جو کچھ حاصل کرنا ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اس سفر کے اندر ہمارے مؤثر ہتھیار ہوں گے، جن کے ذریعے سے ہم نے سیلف ماسٹری کی اس جنگ کو جیتنا ہے۔ یہ ہماری ویلیوز ہیں۔ یہ دیکھیں، ویژن اور مشن کے بعد آگے دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے، ہیڈنگ ویلیوز۔ یہ ہماری کچھ ویلیوز ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور ان پر عمل پیرا ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں رہنا آسان ہو جائے گا۔ ویلیوز کے اندر آئیں، ویلیوز کیا ہیں ہماری؟ یہ دیکھیے گا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، ضبط طعام۔ ضبط طعام، ضبط کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، کنٹرول۔ طعام کا مطلب ہے کھانا، کھانے پر کنٹرول۔ یہ سیلف ماسٹری کے سفر کی پہلی بنیاد ہے۔ جب تک انسان کا کھانا اس کے ضبط میں نہیں ہے، وقتاً فوقتاً وقت بے وقت کھاتا پیتا چلا جاتا ہے، جو کوئی سامنے آتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسا آدمی کبھی اپنے جسم کے باقیہ حرکات و سکنات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہواؤں میں اڑے ہیں نا، ہم سنتے رہے ہیں نا اولیاء کی کرامات کے اندر، ایون ہندوؤں کے جوگی فقراء میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہواؤں میں اڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ بھی جب بھی ہوا میں اڑا، اس کے پیچھے اس کا کھانے کے اوپر کنٹرول تھا۔ کوئی پانی پر چلا تو کھانے پر کنٹرول کی وجہ سے۔ حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقالات حکمت میں فرماتے ہیں کہ باز کی بلندی اور کوے کی پستی قد و قامت کی بدولت نہیں بلکہ رزق کی بدولت ہے۔ یعنی باز اگر اونچا اڑتا ہے اور کوا نچلی پرواز کرتا ہے تو یہ جو فرق ہے ان دونوں کا، قد تو دونوں کا ایک صحیح ہے، لیکن یہ ہے فرق کس چیز کا ہے کہ باز کے کھانے کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ ٹائم پہ کھاتا ہے، وقتاً فوقتاً ہر وقت نہیں کھاتا ہے، اور دوسرا کوا جو ہے وہ تو جب جو ملے، جہاں سے ملے، جتنا ملے، مردار تک کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اقبال نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ ایسے رزق سے تو انسان کے لیے مر جانا بہتر ہے کہ جس رزق کو کھا کر اس کی پرواز کے اندر کوتاہی آ جانی ہے، وہ اونچی پرواز اڑ نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا ضبط طعام پہلی چیز ہے جس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اپنے ویژن تک پہنچنے کے لیے، اپنے مشن کو پانے کے لیے۔ اب ضبط طعام کی جو کنجی ہے نا، وہ روزہ ہے۔ روزے کے اندر ضبط طعام کا زبردست سامان پایا جاتا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا، کمزور سے کمزور قوت ارادی کا مالک شخص بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو پھر شام تک اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ آرام سے اس کو نبھاتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہی بندے کو عام دنوں میں کہا جائے کہ جی آپ شام تک کھائیں کچھ نہ، تو دوپہر تک اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ روزے کے اندر یہ کنٹرول خدا نے رکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ہم رمضان المبارک کے روزے ہی رکھ لیں تو کافی ہے، تو اور کون روزے رکھ سکتا ہے؟ پچھلے زمانوں کے اندر تو بتھیرے مجاہدے اولیاء نے، صوفیاء نے کیے، وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کئی دن روزے رکھا کرتے تھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر آج کے اس دور کے اندر کتنے کے لوگوں کے لیے پاسبل ہے؟
لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے کھانے کو مینج کرنا ہے. ہم نے روزے کی طرف نہیں جانا بلکہ سمارٹ روزے کی طرف جانا ہے. اس لفظ پر، اس ٹرم پر غور کریں جو میں بول رہا ہوں. سمارٹ روزہ، سمارٹ روزے سے آج کا دور سمارٹ ورک کا دور ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جی اب بس کام تھوڑا کریں اور نتائج زیادہ لیں، اس کو سمارٹ ورک کہتے ہیں. سمارٹ SMART. تو اسی طرح ہم نے سمارٹ روزہ رکھنا ہے. اب وہ سمارٹ روزہ کیا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، کھانے کے اوقات کا تعین. صبح، دوپہر، شام. عام طور پر کھانے کے یہی 3 اوقات ہیں نا، انٹرنیشنلی چلتے ہیں. بعض لوگ تو 2 دفعہ بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم 2 دفعہ کھا کر زیادہ فٹ رہتے ہیں. لیکن چلو عام طور پر میکسیمم جو رواج دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ 3 اوقات کا چل رہا ہے. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور شام کا ڈنر. تو ان 3 اوقات کے اندر آپ جو مرضی کھائیں، لیکن یہ ہے درمیانی اوقات کے اندر. مثلا صبح کو آپ نے ناشتہ کر دیا ہے، صبح 8 بجے کر دیا، 9 بجے کیا، 6 بجے کیا، 10 بجے کیا. دوپہر کے کھانے تک درمیان کے اندر پھر آپ نے کوئی ٹھوس چیز نہیں کھانی. کوئی کھانے کو دل چاہے، سمجھے کہ میں روزے سے ہوں، پانی پی لیں، دودھ پی لیں، کوئی چائے پی لیں، جوس پی لیں، کچھ اور ایسی چیز لیکوڈ پی لیں، لیکن ٹھوس چیز نہیں کھائیں گے. اس کے بڑے خوشگوار اثرات آپ کی طبیعت پر پڑیں گے. آپ کے اندر سیلف کانفیڈینس، سیلف کنٹرول، سیلف اسٹیم، یہ ساری چیزوں کا جو لیول ہے، گراف ہے، وہ اپ ہوگا. اسی طرح دوپہر کا کھانا آپ نے کھا لیا، اس کے بعد آپ نے شام تک کے کھانے کے درمیان، ویسے بھی یہ حکمت کا اصول ہے کہ 5-6 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے تاکہ پہلا کھانا اچھی طرح سے ہضم ہو چکا ہو. اور اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں. ہر وقت چڑھتے رہنا یہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے. انسان کے کھانے کے کوئی ضابطے ہونے چاہیے، کوئی اصول ہونے چاہیے. اچھا جی، شام تک، دوپہر کے لنچ کے بعد شام کے کھانے تک درمیان میں آپ نے کوئی ٹھوس چیز نہیں کھانی ہے. ہلکی پھلکی بھوک بھی لگی ہے تو اسے اسی طرح برداشت کریں جیسے روزے کی حالت میں ہم کرتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں نا، وہ بھی تو ہم ہی ہوتے ہیں. وہاں تو پانی کا ایک گھونٹ پینے کی بھی اجازت نہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ سارا دن درمیانی اوقات کے اندر پانی پئیں، چائے پی لیں، جوس پی لیں، کوئی اور لیکوڈ چیز پی لیں، ٹھوس نہیں کھانی ہے. اس کا آپ کے جسم پر بھی، آپ کے ذہن پر بھی اور آپ کی روح پر بھی، تینوں پر بڑا خوشگوار اثر پڑے گا. جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی، سیلف کانفیڈنس بھی، وہ جو مشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی، خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا، اور نور سکینہ کے حصول کا راستہ، اس کے آنے کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں. اچھا جی، یہ ہاں سنڈے والے دن کو اس کو لیئر ڈے کے طور پر رکھتے ہوئے، سنڈے والے دن یہ پابندی اپلائی نہیں ہوگی، باقی 6 دنوں کے اندر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. نمبر 2، دوسری پابندی کھانے کے اندر کیا ہے کہ یہ جو ہر وقت رنگ برنگی غذائیں ہیں نا، یہ ہمارے جسم کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں، ذہن کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں، اور روح کو بھی تباہ کر رہی ہیں. اب دیکھیں نا، اس دور کے اندر ساری دنیا چسکوں کے پیچھے بھاگ رہی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کھانے میں سے 1 منتھ کے لیے، 1 منتھ کا ہمارا یہ کورس ہے نا، 2 چیزوں کو نکال دینا ہے، ایک میدا اور دوسری سفید چینی. یہ 2 چیزیں اگر آپ کی خوراک سے نکل جائیں نا تو آدھی بیماریاں تو آپ کی یہاں سے ہی ٹھیک ہو جائیں. دونوں چیزوں کو سفید زہر مانا گیا ہے. میدے کو، سفید چینی کو یہ سفید زہر سمجھا گیا ہے. ان سے بنی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. باقی بتھیرا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. 2 قسم کی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، جو چیز سفید میدے سے بنی ہوئی ہے، جس میں سفید چینی ہے، دونوں کو سمجھنا ہے یہ زہر ہے. جسم کے لیے بھی نقصان دہ، ذہن کے لیے بھی نقصان دہ، اور روح کے لیے بھی نقصان دہ. تو 2 چیزیں یہ نکال دیں. ان کے لیے بھی سنڈے آپ کے لیئر ڈے کے طور پر ہوگا. سنڈے والے دن آپ ان کو یوز کر سکیں گے. لو جی، 1 مہینے تک کھانے کے حوالے سے اس شیڈول کو عمل میں لانا ہے، اور دیکھیے اس کے نتائج کیسے پیدا ہو رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے طبیعت کے اندر کیسے ہلکا پن آ رہا ہے. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے گا، یہ ہماری دوسری ویلیو ہے، ضبط کلام. گفتگو کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا، ضبط میں لانا. اب یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ سیلف کنٹرول کا، سیلف ماسٹری کا ایک ستون تو وہ ہے نا
ضبط طعام بنیاد اس کی۔ اور آگے آپ یہ دیکھیں کہ دوسری اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے اپنی گفتگو کو کنٹرول کرنا۔ جس بندے کی زبان آوارہ ہے اس کے سارے اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک آوارہ ہیں، اس کی آنکھیں بھی آوارہ ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں آوارہ اور اس کی سوچیں بھی آوارہ۔ لوگ کہتے ہیں جی اوور تھنکنگ پر کنٹرول نہیں پایا جاتا، میں کہتا ہوں تھوڑا سا زبان پر کنٹرول تو کر کے دیکھیں۔ آپ کو بتایا ہی کسی نے نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کی پوائنٹس کیا ہیں جن کے ذریعے سے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ عادتوں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے ذرا کہ جب آپ خاموشی کو اپنائیں گے تو آپ کا کھانے پینے پر کنٹرول میں کتنی مدد ملے گی، دیگر کاموں پر کنٹرول میں کتنی مدد ملے گی، سوچوں کے اندر ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو خاموشی ہے نا اتنی اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فرمایا جب ابن آدم صبح کو اٹھتا ہے نا انسان، تو انسان کے سارے اعضاء جو ہیں جسم کے وہ زبان کے پاس ایک درخواست لے کر، ایک ریکویسٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو سادہ سا اصول۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر علیک بطول الصمت، اپنے اوپر لمبی خاموشی کو اختیار کرنا لازم پکڑ، فإنہ مطردۃ للشیطان، بے شک یہ شیطان کو تو اس سے بھگا دے گی، دور کر دے گی، وعون اللہ کا علی امرک، اور تیرے تمام امر دینک، تیرے تمام دینی کاموں کے اندر تیری معاون اور مددگار بن جائے گی۔ ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی، اٹھا نہیں جاتا صبح کو، جی کام کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر سستی اور کاہلی چھائی رہتی ہے۔ آپ تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کر کے دیکھیں، اور اس سے پہلے جو روزے کی بات ہوئی ہے، جو ہم نے ضبط طعام کی بات، تھوڑا سا ان چیزوں کو پرہیز کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی کارکردگی کتنی بڑھ رہی ہے۔ کرنا کیا ہے بھئی، زبان سے جو فضول باتیں ہیں جو بھی ہم نکالتے ہیں ان کے بہت برے اثرات ہمارے دل پر بھی پڑتے ہیں، دماغ پر پڑتے ہیں، ایون پورے جسم پر پڑتے ہیں۔ خام خواہ کی توانائی اور انرجی ہے جو ہم ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک سادہ سا فارمولہ میں دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کریں کہ دو باتیں پہلے سنیں اور بعد میں سنائیں۔ ہمیں سنانے کی بڑی فکر بڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی بس کون سا وقت آئے اگلا بات ختم کرے اور ہم فوری طور پر اپنی سنائیں، بعض کا تو درمیان میں ٹوک دیتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ اصول بنائے کہ حتی الوسع گفتگو کے اندر پہل آپ نے نہیں کرنی ہے، وہ دوسرا کرے۔ کئی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں آپ کو کرنی بھی پڑے گی، نو پرابلم، لیکن عام طور پر اپنا اصول یہ بنائیں۔ نمبر دو یہ بنائیں اصول کہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے، لہذا دو باتیں سنیں اور ایک بات کہیں اپنی، یعنی سنیں زیادہ اور بولیں کم۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی توانائیاں کس طرح مجتمع ہونا شروع ہوتی۔ اچھا اس میں بھی سنڈے کو آپ لیٹ ڈے کے طور پر رکھ لیں، کوئی ہلکی پھلکی گفتگو شریعت کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے، ضروری سے تھوڑی آگے چل کر بھی ہو جائے خیر ہے، لیکن 6 دن کوشش کیا کریں کہ ذرا گفتگو کنٹرول میں رکھیں۔ اور یہ کوئی ساری زندگی کی بات تھوڑی کر رہا ہوں بھئی، 1 مہینہ جب تک آپ اس کورس میں ہیں تب تک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ 1 مہینہ تک زبان کے اوپر تھوڑی کنٹرول کریں، یہ آپ کی دوسری ویلیو۔ اور تیسری چیز کیا ہے دیکھیے گا، یہ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے عروج کو جانے کا، کمال کو پانے کا ذریعہ ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہمیں گزر جاتی ہیں، نہ کوئی عروج ملتا ہے، نہ کوئی کمال ملتا ہے، اور نہ ہی برائیاں بے حیائیاں ہماری جان چھوڑتی ہیں۔ حالانکہ قرآن نے لفظ انا استعمال کر کے بے شک نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے روک دیتی ہے کہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز بے دھیانی کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور بس جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک عادت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ نماز کے جو ظاہری باطنی حقوق تھے، آداب تھے، شرائط تھے، تقاضے تھے، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اور بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے گا ذرا دوبارہ شارٹ کی طرف۔ بڑی وجہ یہ ہے، یہ دو چیزیں جب تک آپ کے پاس نہ ہوں، یہ پہلے والی ضبط طعام اور ضبط کلام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نماز کو اقامت کے درجے میں لے جائیں۔ آج تک سب سے بڑی رکاوٹ یہ دو چیزیں تھیں۔ آپ نے شاید کئی دفعہ سوچا ہوگا آئندہ میں نے نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن نہیں۔ بڑے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا کریں جی، نماز کے اندر خیالات یکسو نہیں رہتے ہیں۔ اب بندہ ان کو کیسے سمجھائے کہ بھلے مانسو، کوئی تھوڑا سا اپنے کھانے پر کنٹرول کریں، تھوڑا سا اپنی گفتگو پر کنٹرول کریں، اور پھر دیکھیں ہاں بھلا نماز کے اندر خیالات یکسو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ جو اوور تھنکنگ کی شکایتیں ہیں، ذرا ان پہلے والی دو چیزوں پر عمل کر کے دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور تیسری پر جب آپ ان کے ساتھ نماز کو اقامت کے درجے میں لے جائیں گے، تھوڑا سا نماز کو بھی دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور کافی ساری ہیلپ تو آپ کو یہ ضبط طعام اور ضبط کلام سے مل جائے گی۔ تھوڑی سی اور ہمت کر کے جب نماز کو یکسوئی کے ساتھ دھیان سے پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی طبیعت کے اندر کتنا سارا ضبط پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر کس طرح آپ کے لیے برائیوں بے حیائیوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، کس طرح آپ کے لیے اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور کس طرح آپ کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر ایک یکسوئی، ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور تین چیزوں کے بعد اب دیکھیں ان کے اوپر تین چیزیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ویلیوز کے اندر ہی ہیں یہ بھی۔ یہ تین چیزیں، 1 2 3، یہ کیا ہیں؟ یہ تین وظائف ہیں، افراد ہیں جو لکھے گئے، اور یہ ایسی کمال کی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان تینوں کو اپناتے ہیں نا، ان تینوں کو، اوپر والوں کو، تو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کی برکت سے نیچے والے تینوں پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا بینیفٹ کیا ہوگا؟ نیچے والے تینوں پر عمل پیرا آسان ہو جائے، عمل پیرا ہونا۔ اور دوسرا بینیفٹ کیا نکلے گا؟ یہ جو آپ کے اندر ڈر ہیں، خوف ہیں، وہم ہیں، وسوسے ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن، انگزائٹی، اور کئی قسم کا گند مند زہر، منفی سوچیں، نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو یہ وظائف جو ہیں دیکھیے کس طرح واش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کس طرح ذہن کو منفی چیز سوچوں سے نکال کر پازیٹیو سوچوں سے بھر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ زندگی کے اندر کئی الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، مسائل اور رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اتنی ساری برکتیں ملیں گی کہ جن کو آج آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ آئیے ذرا دیکھیں یہ ہے کیا۔ سب سے پہلی چیز ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کا احساس کر کے کہ واقعی سم تھنگ وینٹ رانگ، میں کچھ غلط کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا۔ اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا نا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے، تقوی والوں سے، پرہیزگاروں سے پیار کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تیرا سارا پیار نیکوں کے لیے ہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، لوگوں میں جس طرح نیک لوگوں سے پیار کرتا ہوں نا، اسی طرح جو میری بارگاہ میں گناہ کر کے بار بار توبہ کرتے ہیں میں ان کو بھی پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید نے تقوی والوں کے لیے جو انعامات قرآن میں بیان کیے، وہی سارے کے سارے انعامات حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ان گناہ گاروں کے لیے بھی بیان کر دیے جو تقوی والوں کو تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ کیا قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ساتھ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے گمان دے گا، رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا
کہ مجھے رزق بلا اس لیے سے مل سکتا ہے، وہاں سے مل جائے۔ اب یہی سارے انعامات حضور علیہ السلام نے استغفار پر بیان کر دی۔ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑنے کا مطلب ہے کثرت سے کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ اس ہر غم کے اندر آپ کا ڈپریشن بھی آتا ہے، آپ کی ٹینشن بھی آتی ہے، آپ کی انزائٹی بھی آتی ہے، آپ کے تمام قسم کے فوبیاز بھی آتے ہیں، سب وہم وسوسے خوف ڈر یہ سارے کے سارے اس ہم کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے دشواری سے اس کو نکال لے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے وہاں یہاں سے مل سکتا۔ سارے کے سارے انعامات کس پر ہیں؟ استغفار پر۔ اب سوال یہ ہے استغفار کون سی پڑھنی؟ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ وہ استغفار ہے جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کو سکھائی۔ قرآن میں اللہ نے کہا میرے محبوب مجھے اس طرح کہا کر رب اغفر، اے رب میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ چھوٹا سا سیگا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل چاہے زبان پہ آ جائے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے وظائف کے اندر؟ شکر۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جس نے کوئی نعمت دی ہے اس کے حوالے سے ایک ممنونیت کے جذبات پیدا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی زبان پر یا دل پر شکر کا اندر احساس پیدا ہو اور زبان اس کا اظہار کر دے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں ذرا سا احسان ہمارے ساتھ کرتا ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کے احسان کا اعتراف کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر خدا کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر احسان تمہارے اوپر کسی اور کے ہو سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ تمہارے شکر کا مستحق میں ہوں۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو جب گن نہیں سکتے ہیں نعمتیں تو شکر کیسے کریں گے؟ تو خدا کہتا ہے تم شکر کر بھی نہیں سکتے ہو، لیکن چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ اور آپ غور کریں جب شیطان جنت سے نکالا گیا تھا نا تو اس نے چیلنج دیتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ تو مجھے اس انسان کی وجہ سے نکال رہا ہے تو میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور ساتھ اس نے پتہ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ میں یہ اختیار کروں گا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو یہ تھا جو حربہ، اور خدا بتاتا ہے ہمیں قرآن کے اندر کہ شیطان نے اپنے اس حربے کو پورا کر کے بھی دکھا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو بہت ہیں مگر بندوں کے اندر شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا بہت بڑا حربہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر کے جذبوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیں بندہ ہونے کے ناطے ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں شکر کرنا ہوگا۔ لیکن اس کی بندہ پروری دیکھیں کہ ساتھ اس نے یہ وعدہ کر دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ نہ بھی یہ وعدہ کرتا تب بھی شکر ادا کرنا ہماری مجبوری تھی، ہماری بندگی کا تقاضا تھا، ہماری فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم شکر ادا کرتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم کرو گے تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں، ثواب تمہیں الگ دوں گا، اپنے شکر گزار بندوں میں تمہارا الگ سے شمار کر دوں گا، ساتھ اپنی نعمتوں کو بھی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھیے گا تیسری، اچھا اس کے لیے کلمہ کیا؟ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے مختصر سا، اس کے ساتھ اللہم لک الحمد ولک الشکر ملا لیا جائے اور بہتر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیری تعریفیں ہیں۔ اب اگلی دیکھیے گا تیسرا اور آخری وظیفہ، یہ لکھا ہے دعا، سلیش ڈال کر لکھا ہے مناجات۔ زبان سے اگر مانگی جائے تو اس کو عام طور پر دعا کہہ دیا جاتا ہے،
اور دل سے باتیں کی جائیں اللہ سے تو ان کو مناجات کہا جاتا ہے. زبان والی کو بھی کئی مرتبہ مناجات کہہ دیا جاتا ہے لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ دعا کی کثرت. انسانی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی مجبوری میں پھنس جاتی ہے نا تو وہ چاہتی ہے کہ میں کوئی مجھے نکالنے والا ہو، کسی کو ہیلپ کے لیے پکارتی ہے. کوئی دائیں بائیں، بعض اوقات بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہے، کسی اور کو بندہ کہتا ہے. لیکن کئی موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں سارے ہمارے سہارے جواب دے جاتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہاں پر انسانی فطرت کسی اور بڑی ہستی کی طرف جانا چاہتی ہے، اور وہ بڑی ہستی اس کائنات کے اندر خدا ہے. تو پھر بندے کا دھیان خدا کی طرف جاتا ہے کہ یا اللہ اب تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے بچانے والا. اب اسلام کا حسن آپ دیکھیں کہ دعا مانگنا بندے کی مجبوری ہے. جب وہ کسی مشکل میں، کسی الجھن میں، کسی کلفت میں، کسی ٹینشن میں پھنس جاتا ہے تو دعا مانگے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہے. اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ ہیلپ مانگو کسی سے. تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ایک بندہ مومن کے پاس اور کون سا بڑا سہارا ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان بیچاروں کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. موت آپ پر آ رہی ہو، ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتا ہے. تو دعا مانگنا ہماری مجبوری ہے، مگر اسلام کا حسن دیکھیں کہ دعا مانگنے کو بھی عبادت بنا دیا. الدعاء ہی العبادہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے یہ بھی عبادت ہے اعلیٰ درجے کی. یعنی مانگ رہے ہیں آپ اپنی کسی مجبوری کے تحت، اپنی کسی ضرورت کے تحت، تقاضے کے تحت. خدا نہ اس کو عبادت شمار کرتا ہو، کہتا ہے اس میں میری کیا کر رہے ہیں، یہ تو اپنے مانگ رہے ہیں مجھ سے، اپنا مطلب ہے ان کا. لیکن اللہ کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے. اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا خالی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا بھی آگے مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں قبول بھی کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے عبادت کرو، میری مرضی ہے، آگے مجھے پسند آئے میں قبول کر لوں، نہ پسند آئے تو میں نہ قبول کروں. تو اس نے دعا عبادت کا جب وعدہ کی حکم دیا تو عبادت کے ساتھ قبولیت کا وعدہ اس نے کوئی نہیں کیا. لیکن جب دعا کا حکم دیا تو ساتھ ہی کہہ دیا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں قبول کروں گا. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم سمجھتے ہیں سال سے دعائیں مانگنے قبول نہیں ہو رہی. قبول ہر دعا ہو رہی ہوتی ہے، بس وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کس انداز میں قبول ہو رہی ہے. تو یہ تین وظیفے ہیں جو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ان دونوں کو تو زبان پہ چڑھا لینا. جب بھی کبھی یاد آئے کو 2-3 دفعہ یہ پڑھا، کوئی 1-2-3 دفعہ یہ پڑھا، پھر اپنے کام میں لگ گئے. پھر جب دوبارہ یاد آئے دل چاہے تو پھر اسی ترتیب سے. اور تیسرا دعا ہے جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے پیچھے کوئی 1 منٹ ملتا ہے، آپ مسجد میں گئے، نماز میں ابھی ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، دل سے بات کرنی شروع کر دیں. یا جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، وہیں پر کھڑے کھڑے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ باری تعالیٰ اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس میں میری مدد فرما، میری ہیلپ فرما، میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا جائے گا، ساتھ آپ سے خوش بھی ہوتا چلا جائے. کس بات پر؟ کہ جی یہ مجھ سے مانگ رہا ہے بار بار. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ دوسری سے تیسری دفعہ کسی سے مانگیں ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے. خدا سے آپ جتنا زیادہ مانگتے چلے جائیں اتنا ہی خدا آپ سے زیادہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے اور دیتا بھی چلا جاتا ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں جناب، یہ جو 6 ویلیوز ہیں، یہ 3 ویلیوز 3 وظائف کی صورت میں اور 3 ضبط طعام، ضبط کلام، اقامت صلاۃ کی صورت میں. ان 6 کو ذرا اپنا کر تو دیکھیں کس طرح آپ کے جسم کی، ذہن کی، روح کی آوارگیاں ختم ہوتی ہیں.
اور کس طرح آپ کی زندگی کے اندر الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، مسئلے مسائل دور ہوتے ہیں، اور کس طرح طبیعت کے اندر ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح دل و دماغ کے اندر ایک سکون کی، اطمینان کی کیفیت آتی ہے، اور کس طرح آپ اوور تھنکنگ سے باہر آتے ہیں، اور کس طرح ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ اور فوبیات وغیرہ سے جان چھوڑتی ہیں، اور کس طرح ایمان کی برکتیں اور ثمرات جو ہیں وہ آپ پر آشکار ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری ویلیوز ہیں جن کو ہم نے اس سفر میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔